بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے سبق میں ہم براءت شرعیہ کے دائرہ کار کے حوالے سے گفتگو کریں گے، موارد کا تذکرہ کریں گے کہ اس کا دائرہ کار کہاں تک ہے، کیا یہ شبہات وجوبیہ کے ساتھ مخصوص ہے یا نہ شبہات تحریمیہ کو بھی شامل ہے، اسی طرح کیا یہ شبہات حکمیہ کے ساتھ خاص ہے یا شبہات موضوعیہ کو بھی شامل ہے۔ یہ وہ سارے سوالات ہیں جس کا جواب آج کے سبق میں ہم دیں گے اور مثالوں کی روشنی میں براءت شرعیہ کے دائرہ کار کا تعین کریں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قراءت متن کرتے ہیں۔ وهكذا أصبحت القاعدة العملية هي عدم وجوب الاحتياط بدلا عن وجوبه وأصالة البراءة شرعا بدلا عن أصالة الاشتغال عقلا. وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشك في الوجوب وموارد الشك في الحرمة على السواء، لأن النص النبوي مطلق، ويسمى الشك في الوجوب بالشبهة الوجوبية والشك في الحرمة بالشبهة التحريمية. كما تشمل القاعدة أيضا الشك مهما كان سببه، ولأجل هذا نتمسك بالبراءة إذا شككنا في التكليف، سواء نشأ شكنا في ذلك من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف أو من عدم العلم بتحقق موضوعه. مثال الأول شكنا في وجوب صلاة العيد أو في حرمة التدخين، ويسمى بالشبهة الحكمية. ومثال الثاني شكنا في وجوب الحج لعدم العلم بتوفر الاستطاعة مع علمنا بأن الشارع جعل فعلية وجوب الحج على المستطيع. وإن شئت قلت إن المكلف في الشبهة الحكمية يشك في الجعل، وفي الشبهة الموضوعية يشك في المجعول، وكل منهما مجرا للبراءة شرعا۔ یہ تو عبارت تھی جو قرأت ہو چکی، اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں قاعدہ عملیہ ثانویہ کے حوالے سے شہید صدر کی رائے کا تذکرہ ہوا اور بتایا کہ شہید صدر کا نظریہ یہ ہے کہ اگرچہ قاعدہ عملیہ اولیہ میں اصالت الاشتغال ہے، لیکن یہ اصالت الاشتغال تبدیل ہو کے اصالت البراءت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جو اصالت الاشتغال عقلی طور پر ثابت ہے وہ در حقیقت منقلب ہو جاتی ہے بیان شرعی کی روشنی میں۔ پس یہ اصل ثانوی بیان شرعی کی روشنی میں بنتی ہے۔ اور بیان شرعی کیا ہے؟ بیان شرعی یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی حکم معلوم نہ ہو یعنی مشکوک ہو تو وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ شک کی پرواہ نہیں کرنی۔ اسے کہتے ہیں اصالت البراءت الشرعیہ، یعنی براءت شرعی۔ تو اس کے متعدد دلائل ذکر کیے، دو دلیلوں کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ ایک دلیل حدیث رفع ہے اور دوسری آیہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا۔ پھر اس کے بعد ہم نے مشہور اصولی نظریے کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ براءت عقلی اور شرعی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ براءت عقلی اور شرعی میں کوئی فرق ان کے ہاں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شریعت کا بیان در حقیقت اسی عقلی حکم کا بیان ہے، عقلی طور پر بھی بلا بیان عقاب قبیح ہے، اور شریعت نے بھی یہی آ کر بتایا ہے کہ جب تک آپ کو علم نہ ہو تو آپ پر کوئی عقاب نہیں ہوگا۔
تو یہ مشہور کا نظریہ تھا، اور یہ شہید صدر کے نظریے میں اس کا فرق وہی قاعدہ عملیہ اولیہ کے بارے میں ہے، یعنی مشہور اس طرح کے قاعدہ عملیہ اولیہ کے قائل نہیں ہیں، جبکہ شہید صدر نے حق الطاعہ کی روشنی میں اس طرح کا قاعدہ ایجاد کیا۔ تو اب آتے ہیں آج کے سبق کی طرف کہ اب جب کہ برات جاری ہونی ہے، برات شرعی جاری ہونی ہے شہید صدر کے نظریے کے تحت، اور مشہور کے نظریے کے تحت تو برات عقلی اور شرعی دونوں ایک ساتھ ہیں، تو اب قاعدہ براعت کا دائرہ کار کیا ہے؟ تو دو اعتبار سے اس کے دائرہ کار میں وسعت کا بیان آج ہم کریں گے۔ پہلی جو وسعت ہے وہ حکم کے اعتبار سے ہے، حکم کے اعتبار سے وسعت ہے، مطلب یہ ہے کہ حکم کے اعتبار سے یہ صرف شبہات وجوبیہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ مشکوک الحرمہ کو بھی شامل ہے، یعنی دو طرح سے احکام آ سکتے ہیں، ایک وہ جن کے بارے میں آپ احتمال دیتے ہیں کہ یہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، مشکوک الوجوب موارد، تو ایسے موارد کو کہتے ہیں شبہ وجوبیہ، یعنی آپ کو شبہ ہے کہ یہ حکم واجب ہے یہ فعل یا نہیں ہے۔ تو مثلا نماز عید، مثال نماز عید کی لے لیں، کیا ہے نماز عید واجب ہے یا مستحب ہے؟ تو اس حوالے سے مشکوک الوجوب ہے، یا الدعاء عند رؤیت الہلال یا مستحب ہے یا واجب ہے، تو اس کو کہتے ہیں شبہ وجوبیہ۔ تو کہتے ہیں حکم کے اعتبار سے قاعدہ براعت مشکوک الوجوب موارد کو بھی شامل ہے، اسی طرح مشکوک الحرمہ موارد کو بھی شامل ہے، یعنی جہاں پہ شبہ تحریمیہ ہے، آپ کو شک ہے کہ یہ فعل حرام ہے یا حرام نہیں ہے، محتمل الحرمہ ہے، مشکوک الحرمہ یا محتمل الحرمہ، تو جیسے تمباکو نوشی ہے، تمباکو نوشی کے بارے میں شک ہے کہ کیا یہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے، تو یہ بھی برات کا مورد ہے، یہاں پہ برات جاری کریں گے اور کہیں گے کہ حرام نہیں ہے۔ تو یہ ہو گئی حکم کے لحاظ سے تعمیم، یعنی قاعدہ برات کا مورد صرف شبہات وجوبیہ نہیں ہے بلکہ شبہات تحریمیہ کو بھی شامل ہے۔ دوسری جو تعمیم ہے وہ ہے سبب شک کے اعتبار سے، سبب شک کے اعتبار سے بھی اس میں عموم پایا جاتا ہے۔ سبب شک سے مراد یہ ہے کہ کبھی کبھار جو حکم مشکوک ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اصل جعل ہی واضح نہیں ہے، اصل جعل ہمارے اوپر معلوم نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، یعنی حکم مبہم ہے، حکم متعارض ہے، یا اصلاً کوئی نص موجود نہیں ہے جسے فقدان نص کہا جاتا ہے، کسی بھی سبب سے اصل جعل جہاں پہ واضح نہ ہو، حکم واضح نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے شبہ حکمیہ۔ تو شبہ حکمیہ میں بھی قاعدہ برات جاری ہوتی ہے، مثلا نماز عید کے وجوب یا عدم وجوب کے بارے میں جو شبہ ہے اس کو شبہ حکمیہ کہتے ہیں، اسی طرح تمباکو نوشی کی حرمت و عدم حرمت کے بارے میں جو شبہ ہے اس کو بھی شبہ حکمیہ کہتے ہیں۔ پس شبہات حکمیہ میں بھی اصل براعت جاری ہوگی، اسی طرح صرف شبہات حکمیہ میں نہیں بلکہ جہاں پہ شبہ موضوعیہ ہو وہاں پہ بھی جاری ہوگی۔ شبہ موضوعیہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ اصل حکم واضح ہوتا ہے لیکن موضوع حکم واضح نہیں ہوتا، مجعول واضح ہے یعنی حکم واضح ہے لیکن اس حکم مجعول کا موضوع واضح نہیں ہے، موضوع واضح نہیں ہے، جہاں موضوع واضح نہ ہو اس کو کہا جاتا ہے شبہ موضوعیہ۔ مثلا مثال مستطیع کے اوپر حج واجب ہے لیکن کون مستطیع ہے؟ شبہ پیش آ جاتا ہے، کیا آیا مثلا استطاعت بدنی شرط ہے یا صرف استطاعت مالی کافی ہے؟ تو وجوب کے لیے کیا استطاعت بدنی بھی شرط ہے یا شرط نہیں ہے؟ مستطیع کی تعریف کیا ہے؟ اس حوالے سے شبہ مثلا موضوعیہ پیش آ سکتا ہے، حکم تو واضح ہے لیکن خود مستطیع کے حوالے سے شک پڑ جاتا ہے۔ یا مثلا ذبح شرعی، ہمیں معلوم ہے کہ
اگر ایک حیوان ذبح شرعی نہ ہوا ہو تو وہ حرام ہوتا ہے، لیکن اب یہ جو حیوان پڑا ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ کیا یہ ذبح شرعی ہوا ہے یا ذبح شرعی نہیں ہوا۔ بہرحال یہاں پہ کچھ اور اصول ہیں، وہ اگر جاری نہ ہوں تو یہاں پہ برات جاری ہوگی، لیکن یہاں پہ ایک اصل عدم تزکیہ ہے، وہ علیحدہ مباحث ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا، یہ دو مثالیں چونکہ شبہ موضوعیہ سے مربوط تھیں تو یہ ہم لے آئے، لیکن یہاں پہ دونوں موارد میں فرق آ سکتا ہے بہرحال، کہ اصالت عدم تزکیہ ذبح کے موارد میں جاری ہوتا ہے، لیکن یہ مثال شبہ موضوعیہ کی تھی تو اس حوالے سے ذکر کر دیا۔ یا مثلا موسیقی کے حوالے سے بھی ہے، موسیقی کا موضوع مثلا غنا تو حرام ہے، لیکن کیا یہ فعل غنا ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے شبہ موضوعیہ پیدا ہو سکتا ہے۔ بہت سی مثالیں آ سکتی ہیں، مثلا نجاست کے حوالے سے، کیا یہ کپڑا پاک ہے یا نجس ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سی مثالیں شبہات موضوعیہ کی دی جا سکتی ہیں۔ تو فی الحال کلی قاعدے کے طور پر یہاں پہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اصل براعت صرف شبہات حکمیہ سے مربوط نہیں ہے، بلکہ شبہات موضوعیہ بھی اس میں شامل ہیں، یعنی شبہات موضوعیہ میں بھی اصل براعت جاری ہو سکتی ہے۔ البتہ کلن اصل براعت کے جریان کی شرائط ہیں، مثلا حالت سابقہ نہ ہو وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ اگر ہو تو پھر وہ اصول مقدم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اپنی شرائط مکمل ہوں تو فرق نہیں کرتا، شبہات حکمیہ میں بھی اصل براعت جاری ہو سکتی ہے، شبہات موضوعیہ میں بھی اصل براعت جاری ہو سکتی ہے۔ اب چلتے ہیں وضاحت متن کی جانب۔ فرماتے ہیں القاعدۃ العملیۃ الثانویہ، یہ اس عنوان کے تحت ہماری بحث جاری تھی۔ گزشتہ بحث میں ہم نے واضح کر دیا تھا کہ شریعت کے بیان کی روشنی میں قاعدہ اولیہ جو شہید صدر نے بیان کیا تھا وہ منقلب ہو گیا قاعدہ ثانویہ کی طرف، اور اصالت الاشتغال عقلی تبدیل ہو گئی براعت میں۔ تو ان بیانات کی روشنی میں، ان دلائل کی روشنی میں آج اسی کو ادامہ دے رہے ہیں۔ کل ہم نے 2 دلیلیں ذکر کر دی تھیں، اب فرماتے ہیں ان 2 دلیلوں کی روشنی میں وَهَكَذَا، یعنی ان دلائل کی روشنی میں اصبحت القاعدۃ العملیۃ ہی عدم وجوب الاحتیاط، قاعدہ عملی تبدیل ہو جاتا ہے عدم وجوب احتیاط، بدلاً عن وجوب ہی، وجوب احتیاط کے بدلے عدم وجوب احتیاط قاعدہ عملی بن جاتی ہے۔ کیوں؟ ان 2 دلائل کی روشنی میں۔ اسی طرح دوسرا وَأَصَالَةَ الْبَرَاءَةِ شَرْعًا بَدَلًا عَنْ أَصَالَةِ الْإِشْتِغَالِ عَقْلًا، کہتے ہیں کہ قاعدہ عملی اصالت براعت بن جاتی ہے شرعاً، البتہ کیونکہ شرعی بیانات کی روشنی میں، بدلاً عن اصالت الاشتغال عقلاً، عقلی طور پر جو اصالت الاشتغال ہم نے ثابت کیا تھا، کیسے ثابت کیا تھا؟ قاعدہ حق الطاعہ کی روشنی میں۔ کہتے ہیں اب اصالت الاشتغال کے بدلے میں اصالت براعت اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشك في الوجوب وموارد الشك في الحرمة على السواء، کہتے ہیں یہ قاعدہ عملیہ ثانویہ شامل ہوتا ہے ان موارد کو، یہاں سے دائرہ کار کی بحث ہے جس کو ہم نے سبق کا عنوان بھی دیا ہے۔ کہتے ہیں یہ قاعدہ عملیہ ثانویہ، اس کا دائرہ کار کیا ہے؟ کہتے ہیں موارد شک فی الوجوب کو بھی شامل ہے اور موارد شک فی الحرمت کو بھی شامل ہے، یعنی جہاں وجوب کے بارے میں شک ہو ان کو بھی شامل ہے، جہاں حرمت کے بارے میں شک ہو ان کو بھی شامل ہے۔ السوا یعنی برابر کا ہے، دونوں میں برابر کا دائرہ کار ہے اس کا۔ کیوں شامل ہے برابر میں؟ کہتے ہیں لأن النص النبوی مطلق، اس لیے کہ نص نبوی جو ہم نے رفع ما لا یعلمون پیش کی ہے وہ مطلق ہے، اس کا اطلاق دونوں کو شامل ہے۔ وَيُسَمَّ الشَّكُّ فِي الْوُجُوبِ بِشُبْهَةِ الْوُجُوبِيَّةِ، کہتے ہیں جن موارد میں شک فی الوجوب ہو اس کو کہا جاتا ہے شبہ وجوبیہ،
یہ اصطلاح ہے شبہ وجوبیہ. والشک فی الحرمت بالشبہۃ التحریمیہ، اور جہاں حرمت کے بارے میں شک ہو تو وہاں کہا جاتا ہے شبہ تحریمیہ. کما تشمل القاعدۃ ایضا، یہ تو تھا حکم کے اعتبار سے. اب کہتے ہیں سبب حکم کے، سبب شک کے اعتبار سے. کہتے ہیں کما تشمل القاعدۃ ایضا الشک مہما کان سببہ. کہتے ہیں قاعدہ یعنی قاعدہ براعت شامل ہے شک ان موارد شک کو اس شک کا سبب جو بھی ہو، یعنی سبب کے اعتبار سے بھی تعمیم پائی جاتی ہے. وَلِأَجْلِ هَذَا نَتَمَسَّكُ بِالْبَرَاءَةِ إِذَا شَكَكْنَا فِي التَّكْلِيفِ سَوَاءٌ نَشَأَ شَكُّنَا فِي ذَلِكَ مِنْ عَدَمِ وُضُوحِ أَصْلِ جَعْلِ الشَّارِعِ لِلتَّكْلِيفِ أَوْ مِنْ عَدَمِ الْعِلْمِ بِتَحَقُّقِ مَوْضُوعِهِ. کہتے ہیں اسی وجہ سے ہم برات سے تمسک کرتے ہیں جب ہمیں تکلیف کے بارے میں شک ہو جاتا ہے، چاہے وہ شک اس کا منشا یہ ہو کہ واضح نہیں ہے، من عدم وضوح اصل جعل شارع، کہ اصل جعل شارع معلوم نہیں ہے کہ شارع نے جعل کیا ہے تکلیف کو یا نہیں کیا ہے، یہ معلوم نہیں ہے ہمارے لیے، یعنی دلیل نہیں آئی نا. ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کا حکم تو جعل شدہ ہے، لیکن ہمارے لیے واضح نہیں ہے اصل جعل شارع. کیوں واضح نہیں ہے؟ یا فقدان نص کی وجہ سے واضح نہیں ہے، یا اجمال نص کی وجہ سے واضح نہیں ہے، یا تعارض النصین و تکافؤہما کی وجہ سے واضح نہیں ہے. یہ مختلف اس کے دلائل ہو سکتے ہیں جو انشاءاللہ حلقہ ثانیہ میں اور حلقہ ثالثہ میں مزید واضح ہو جائیں گے. بہرحال یہاں پہ ایک اجمالی خاکہ ذکر کر رہے ہیں اور ہم بھی جان بوجھ کے اس کو مزید جو ہے کھول کر بیان نہیں کرتے کہ ذہن مشوش نہ ہو. کلی طور پر یہی ہے کہ شک کی وجہ جو بھی ہو، ایک وجہ یہ ہے کہ اصل جعل واضح نہیں ہے تکلیف کی، کہ معلوم نہیں ہے کہ یہاں پہ حکم کیا جعل ہوا ہے، مثلا یہی تمباکو نوشی کے بارے میں اصل جعل معلوم نہیں ہے. او من عدم العلم بتحقق موضوع، یا دوسرا مورد یہ ہے کہ موضوع کا تحقق معلوم نہیں ہے، حکم واضح ہے لیکن موضوع واضح نہیں ہے. پہلے کی مثال کیا ہے جہاں پہ جعل واضح نہیں ہے؟ کہتے ہیں شک نافی، مثال الاول شک نافی وجوب صلاۃ العید، یہاں پہ ہمیں شک ہے کہ نماز عید واجب ہے یا مستحب ہے. او فی حرمت التدخین، یا ہمیں شک ہے کہ تدخین یعنی تمباکو نوشی حرام ہے یا نہیں ہے. ویسمى بالشبہۃ الحکمیۃ، اس کو کہا جاتا ہے شبہ حکمیہ. ومثال الثانی شک فی وجوب الحج، دوسرے کی مثال کیا ہے؟ ہمارا شک کہ حج واجب ہے لعدم العلم بتوفر الاستطاعت، اس بارے میں کہ حج کے وجوب میں ہمیں اس لیے شک ہوتا ہے کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے کہ استطاعت آئی ہے یا نہیں آئی. بس اصل میں ہمیں شک نہیں ہے، حج کے وجوب کے حکم میں ہمیں شک نہیں ہے، لیکن اصل شک جو ہے وہ کس میں ہے؟ موضوع حکم میں ہے. مع علمنا بان الشارع جعل فعلیت وجوب الحج علی المستطیع، یہاں تک تو ہم جانتے ہیں، حکم کو جانتے ہیں کہ شارع نے فعلیت وجوب حج کو مستطیع کے اوپر قرار دیا ہے، یعنی وجوب حج مستطیع کے اوپر فعلیت تک پہنچتا ہے، یہ تو ہمیں پتا ہے. لیکن ابھی یہ نہیں پتا کہ وہ استطاعت جو شارع نے شرط قرار دی ہے وہ متوفر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، وہ استطاعت آیا موجود ہوئی ہے یا موجود نہیں ہوئی. وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اگر آپ چاہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ عبارت اخرى ہے، اسی کے کو دوسرے لفظوں میں بیان کر رہے ہیں کہ ان المکلف فی الشبہۃ الحکمیۃ یشک فی الجعل، جہاں پہ مکلف کو شبہ حکمیہ میں شک ہوتا ہے، تو جہاں مکلف کو شبہ حکمیہ ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کو جعل کے حوالے سے شک ہوتا ہے، اس کا شک جعل میں ہے، یعنی کہ جعل ہوا ہے، کون سا حکم ہے جو جعل ہوا ہے، اس میں شک ہوتا ہے. وفی الشبہۃ الموضوعیۃ یشک فی المجعول، شبہ موضوعیہ میں اس کا شک جعل میں نہیں ہے، جعل واضح ہے، اس کو معلوم ہے کہ حج واجب ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ مستطیع شخص کے اوپر واجب ہے، لیکن مجعول میں شک ہے.
یعنی اس حکم میں کہ جو کیا ہوا ہے، جعل ہو چکا ہے، فعلیت میں شک ہے۔ مجعول ہم نے بتایا تھا پیچھے کہ ایک مرحلہ جعل ہوتا ہے، مرحلہ جعل، اور دوسرا مرحلہ مجعول ہوتا ہے، اس کو مرحلہ فعلیت کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ شک ہے کہ یہ حکم جعل تو ہو چکا ہے، لیکن آیا فعلیت تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، تو یہاں پہ شک ہے۔ بس پہلے میں مرحلہ جعل میں شک ہے، دوسرے میں مرحلہ مجعول میں یعنی مرحلہ فعلیت میں شک ہے۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا مَجْرًا لِلْبَرَاءَةِ شَرْعًا، کہتے ہیں دونوں مجرائے براءت شرعی ہیں، یعنی پہلے میں بھی براءت جاری ہو سکتی ہے، دوسرے میں بھی براءت جاری ہو سکتی ہے، البتہ بشرطها وشروطها۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ہم نے براءت شرعیہ کے دائرہ کار کا تعین کیا کہ کہاں کہاں جاری ہوتی ہے، اس کے موارد کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ حکم کے لحاظ سے قاعدہ براءت کا دائرہ کار عام ہے، اور یہ شبہات تحریمیہ کو بھی شامل ہے، شبہات وجوبیہ کو بھی شامل ہے۔ اسی طرح سبب شک کے اعتبار سے بھی قاعدہ براءت کا دائرہ کار عام ہے اور وسیع ہے۔ اس کا سبب چاہے اصل جعل میں شک ہو جسے شبہ حکمیہ کہا جاتا ہے، یا مرحلہ مجعول اور فعلیت میں شک ہو جسے شبہ موضوعیہ کہا جاتا ہے، ان سب موارد میں قاعدہ براءت جاری ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے یہ سبق آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔